آئے دن مختلف صحت کے اصول، بیماریوں اور ہومیوپیتھک علاج کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہم جس امپورٹنٹ یا خاص موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس کا نام ہے کانوں میں شور یا گھنٹی بجنے کی آوازیں۔ اس کو انگریزی میں یا میڈیکل کی زبان میں ٹینیوٹس کہا جاتا ہے۔ یہ آج ہمارا موضوع ہے اور اس سلسلے میں بہت سارے لوگ اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، ان کو یہ پرابلم پیش آ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنا دیا ہے تاکہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم اس بیماری کے متعلق بات کریں گے، جس میں خاص کر کے اس کی وجوہات، اس کی علامات اور بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں بات کریں گے، اور آخر میں کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن جو اس سلسلے میں بہت ایفیکٹو ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ہم ون بائی ون اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے، یعنی جسے ہیلتھ ایشو کہنا چاہیے، جس میں مریض کو گھنٹی بجنے، سیٹی بجنے یا مسلسل بن بنہاٹ یعنی نوائز ان ایئرس، کانوں میں شور آنا جیسی آوازیں سنائی دیتی ہیں، حالانکہ باہر کوئی آواز موجود نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ باہر آوازیں آ رہی ہیں، جیسے اکثر کتے بھونکتے ہیں یا مرغے اذان دیتے ہیں، تو یہ چونکہ جاندار یہ سمجھدار نہیں ہوتے انسانوں کی طرح سے، تو اس لیے جب ان کا دل چاہا یا کوئی جہاز گزر رہا ہے یا اس طرح کے کوئی شور ہے، بچے شور کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن خود بخود آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کیفیت واقعی ایک تکلیف دہ ہوتی ہے اور یہ مستقل رہتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہلکی ہوتی ہیں اور کبھی مریض کی زندگی کو بہت متاثر بھی کرتی ہیں۔ اب ان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم غور کریں، تفصیل سے اس پہ بات کریں، تو کچھ خاص چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اگر آپ کسی زیادہ شور والی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، جیسے فیکٹریاں یا مشینری کے پاس، تو بھی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ کان کا میل جمع ہو جائے، پراپر صفائی نہ ہو کان کی، جس کی وجہ سے آوازیں صحیح طور پر نہیں سنائی دیتی۔ کان یا دماغ کی نسوں میں کمزوری ہو جائے، ہائی بلڈ پریشر یا شوگر جیسی بیماریاں ہو جائیں، دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ دوائیں کان کے اعصاب پر اثر ڈالتی ہیں، ذہنی دباؤ اور ٹینشن بھی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جو پریشانی میں آوازوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور میگنیشیم یا B12 وائٹامن کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ممکن ہے۔ تو یہ جتنی بھی علامات بتائی ہیں، ان میں سے کوئی علامت ہو سکتی ہے، اور اب یہ جس شخص کے ساتھ یہ پرابلم ہو، صرف وہی اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچ کر یہ بتا سکتا ہے۔ اب اس کی علامات کے بارے میں اگر ہم بات کریں، تو اس بیماری کی سب سے نمایاں علامت ہے کانوں میں شور یا بن بنہاٹ۔ کچھ مریضوں کو سیٹی کی آوازیں بھی آتی ہیں، کچھ کو گھنٹی بجنے کی آوازیں آتی ہیں۔ دیگر علامات میں
سننے کی طاقت میں کمی ہو جاتی ہے، نیند میں خلل پڑ جاتا ہے، ذہنی چڑچڑاپن اور بے چینی ہو جاتی ہے، یعنی کہ مریض ہر وقت چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اس طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اب ہم اگر بات کریں اس کے بچاؤ کے طریقوں پہ، تو اس کے لیے چند احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں۔ ہمیشہ ایئر پلگز شور والی جگہوں پہ جب بھی آپ ہوں وہاں استعمال کریں۔ موبائل یا ہینڈز فری کو زیادہ دیر تک استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی کانوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ B12 والی متوازن غذائیں لیں، خصوصاً سبزیاں اور وائٹامنس سے بھرپور خوراک کا استعمال کریں۔ بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرنے میں حتی الامکان کوشش کی جائے، جو بھی اس کی میڈیسنس ہیں یا ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے تو اس کو پابندی سے کیا جائے۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ریلیکس کریں اور ورزش کو معمول بنائیں، اور نہیں تو ایک پابندی کے ساتھ واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کم از کم آدھے گھنٹے کی واک ضروری ہے۔ اب ہومیوپیتھک میں اس سلسلے میں خاص طور پہ کچھ دوائیں ہیں جو بہت اچھا اثر دکھاتی ہیں، ان کا استعمال بھی بہت ہی ایفیکٹو ہے۔ تو اس سلسلے میں ہومیوپیتھک میں 3 دوائیں ہیں جنہیں استعمال کر کے، اور یہ ساری کی ساری 200 کی طاقت میں لی جائیں۔ صبح ایک خوراک لی جائے، ایک دوا ہے جس کا نام ہے اسارم۔ یہ دوا ان مریضوں کے لیے بہترین ہے جنہیں بہت زیادہ شور یا ہلکی سی آواز بھی برداشت نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ تینوں دوائیں استعمال کرنی چاہیے ہر ایک کو، لیکن اس میں کچھ خاص خوبیاں جو ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ تھیریڈین ایک دوا ہے۔ یہ دوا ان مریضوں کے لیے مفید ہے جنہیں کانوں میں بنبناہٹ کی ساتھ اعصاب کی کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح سے چائنا سلف ایک دوا ہے، یہ رات کو لینی چاہیے، اور یہ دوا ان مریضوں کو دی جائے جنہیں کمزوری یا خون کی کمی کی وجہ سے کانوں میں شور سنائی دیتا ہو۔ یاد رکھیں، میں نے آپ کو 3 دوائیاں بتائیں۔ پہلی اسارم بتائی، یہ صبح کو لینی چاہیے۔ دوسری دوا تھیریڈین بتائی، یہ دوپہر میں ایک خوراک لے لی جائے۔ اور تیسری دوا میں نے چائنا سلف بتائی، یہ رات کو ایک خوراک لی جائے، اور کم از کم یہ تھراپی 1 سے 1.5 ماہ تک کی جائے پابندی کے ساتھ، تو انشاءاللہ ضرور اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے اس سلسلے میں کہ اگر آپ پابندی کے ساتھ یہ دوا استعمال کریں گے تو مجھے امید ہے کہ اس سے ضرور فائدہ ہوگا اور آپ اس مشکل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا فرض ادا کریں، تاکہ یہ معلومات ہمیشہ یا اس طرح کی دوسری چیزوں کی معلومات آپ کو ملتی رہیں گی، اور آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں اور دوسروں کو یہ بات پہنچا کر یا اس طرح کے مسائل کا حل پہنچا کر اپنا فرض ادا کریں۔ اللہ حافظ۔